بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کھجور کا تنا اور حضرت محمد کی انوکھی محبت۔ کھجور کا تنا رسول اللہ سے بول پڑا۔ اسلامی تاریخ بے شمار ایمان افروز واقعات سے بھری ہوئی ہے جن میں عشق رسول، وفاداری اور روحانی کیفیت کا بے نظیر اظہار ملتا ہے۔ ایسے ہی ایک ایمان افروز واقعے کا تعلق ایک کھجور کے تنے سے ہے جو زبان حال سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق و محبت ظاہر کرتا ہے کہ عقل و فہم حیران رہ جاتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف عشق رسول کی عظمت کو واضح کرتا ہے بلکہ ہمیں حضور کی انوکھی محبت، شفقت اور احساسات سے بھی روشناس کراتا ہے۔ یہ ویڈیو ایک ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والا واقعہ بیان کرتی ہے جب مسجد نبوی میں کھجور کا تنا جدائی میں رسول پاک کی محبت میں رونے لگا۔ یہ عشق رسول کا وہ معجزہ ہے جسے سن کر دل بھیگ جاتے ہیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی تو ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ایک سادہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کی باتوں کو نہایت شوق اور ادب سے سنتے تھے۔ کچھ وقت بعد ایک انصاری صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے لیے ایک ممبر بنوایا جائے تو آپ کو سہولت ہوگی اور لوگ بھی بہتر طریقے سے سن سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی اور ایک خوبصورت 3 سیڑھیوں والا ممبر تیار کیا گیا۔ جب ممبر تیار ہوا تو اگلے جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کھجور کا پرانا تنا جس سے آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے آپ کی جدائی میں بچے کی طرح رونے لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے تو ہم نے سنا کہ کھجور کے اس پرانے تنے سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے لیے بلک بلک کر رو رہا ہو۔ صحابہ کرام حیران و پریشان تھے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک عجیب سی آواز گونج رہی تھی۔ وہ آواز نہ انسان کی تھی نہ حیوان کی تھی، وہ آواز درد بھری سسکیوں جیسی، آہوزاری جیسی تھی۔ تب حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، اس کھجور کے تنے کے پاس گئے، اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور تسلی دینے لگے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر چپ کرواتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تنے کو گلے سے لگایا اور اسے تھپکایا اور فرمایا اگر میں اسے نہ تھپکاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ کیا کوئی درخت رو سکتا ہے؟ کیا بے جان شے میں جان آ سکتی ہے؟ اگر خالق کائنات چاہے تو ہر شے کو شعور عطا ہو سکتا ہے۔ کھجور کے تنے کا یہ رونا صرف ایک فطری اثر نہ تھا بلکہ یہ محبت کا اعجاز تھا، یہ عشق تھا جو لفظوں سے باہر تھا۔ وہ تنا رسول پاک کی قربت میں رہتا اور اس پر آپ کی پشت مبارک ٹپکتی اور جب یہ قربت چھینی تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس تنے کو صحابہ کے حوالے کیا جسے مسجد کے اندر ایک خاص جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق اس کے بعد وہ تنا سڑ گیا لیکن کچھ صحابہ نے اس کی لکڑی کو سنبھال رکھا تھا۔ یہ واقعہ کئی پہلوؤں سے ایمان کو جلا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جان اشیاء کی محبت، ایک کھجور کا تنا رسول اللہ کی جدائی برداشت نہ کر سکا تو ہم جاندار انسان کیسے آپ کی محبت سے غافل رہ سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور احساس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے تنے کے جذبات کو محسوس کیا، اسے تسلی دی، گلے سے لگایا۔ یہ ان کی عظیم الشان شخصیت کی دلیل ہے کہ وہ ہر ذی روح کے لیے دلجوئی فرماتے۔ صحابہ کرام کی ایمان افروز تربیت۔ جب صحابہ نے یہ مناظر دیکھے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ جان گئے کہ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے کے لیے محبوب ہیں۔ جدائی کا درد محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جدائی میں دل بے قرار ہو کر کھجور کا تنا ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر واقعی حضور کی محبت ہے تو ان کی سنتوں سے دوری پر دل تڑپتا ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر ان کی سنت پر عمل نہیں کر پاتے۔ ایک کھجور کا تنا بھی جدائی پر تڑپ گیا۔ ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہمیں اپنی روح میں یہ درد محسوس نہیں کرنا چاہیے؟ آج امت کو سب سے بڑھ کر عشق رسول کی ضرورت ہے۔ الہی ہمیں وہ عشق عطا فرما جو کھجور کے تنے میں تھا۔ ہمیں حضور کی ایسی محبت دے جو ہماری زندگی کو بدل دے۔ ہمیں ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت
نصیب فرما، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔